علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کے دو سوالات ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث میں عرفہ کے روزے کا ذکر ہے، اس لیے سب مسلمان اس دن کا روزہ رکھیں گے، کیا وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں یا سعودی عرب کے مطابق رکھنا درست ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کب عرفہ ہے. ماضی میں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ وسائل و ذرائع، آج میڈیا ہے، آج ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، نیٹ ہے، جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ میں کب عرفہ ہے اور جو ہے کب چاند نکلا. لیکن ماضی میں اس کی خبر نہیں ہوتی تھی. اس لیے ماضی میں آج تک یہی ہوتا رہا کہ لوگ اپنی اپنی رویت، کیلنڈر کا اعتبار نہیں، رویت کا اعتبار ہے، اپنی اپنی رویت چاند کے اعتبار سے روزے رکھا کرتے تھے اور عید مناتے تھے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا ذی الحجہ کے روزے ہوں. وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنی رویت کے اعتبار سے یہ کیا کرتے تھے. آج سہولت کی آسانی سے خبر ہو جاتی، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رویت میں فرق ہوتا ہے. ایک دن کا یا 2 دن کا، کبھی کبھی 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور حقیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اصل معیار جو ہے چاند ہے، اصل معیار چاند ہے، چاند کی رویت. تو اس لیے جہاں جو ہے رویت میں فرق ہے، وہاں کے ہر ایک جگہ اپنی اپنی رویت کا اعتبار کریں. دین یسر، دین آسان. ہر ایک اپنے اپنے رویت کا، اپنے اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کر کے جو ہے روزہ رکھیں گے. ہاں، یہ عشرہ ذی الحجہ کا پورا عشرہ روزے کا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک یہ پورے کا پورا عشرہ روزے کا ہے. اس لیے اگر کوئی 8 اور 9 دونوں کو اپنے اعتبار سے رکھتا ہے، یعنی سعودیہ کے اعتبار سے بھی اور اپنے اعتبار سے بھی، تو نور علی نور ہے، بہتر ہے. یہ بہتر ہے اور افضل ہے کہ سعودیہ کے اعتبار سے بھی رکھ لے، اپنے اعتبار سے بھی رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، کیونکہ یہ پورا عشرہ پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک ذی الحجہ کا، یہ جو ہے 10ویں تاریخ کے علاوہ یہ تمام ایام روزے کے ایام ہیں، اور افضل ترین روزہ ان میں عمل ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے 8 اور 9 دونوں تاریخوں میں اپنے اعتبار سے روزہ رکھ لے، تاکہ سعودیہ کے اعتبار سے اصل ہو جائے، جبکہ حجاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں حقیقت میں، اور اپنے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے اور رویت کے اعتبار سے بھی ہو جائے جو ہے. اور اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے، کیا گھر کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرتے وقت سب گھر والوں کا الگ الگ نام لے، یا صرف نیت کر لینا کافی ہوگا؟ اور کچھ لوگ نبی کریم کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ تو جہاں تک نیت کا معاملہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو انسان کو چاہیے یہ کہ گھر کا جو سربراہ ہے، ذمہ دار ہے فیملی کا، وہ اپنی فیملی کو اپنی قربانی میں شامل کر لے، اپنی قربانی میں شامل کرے. بیوی کو، بچوں کو جو ہے، سب کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو، فیملی کو، اپنے فیملی کا اطلاق میاں بیوی اور اس کی اولاد جو اپنے پیروں پر ابھی نہیں کھڑی ہوئی ہے، جو ہے ماں باپ کی کفالت میں ہے. تو ایسے تمام جو ہے ایک فیملی ہیں، اور ان کے سب کو جو ہے اپنی قربانی میں باپ کو چاہیے کہ وہ شامل کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ تھا، کہ صرف اپنے لیے کی طرف سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما لے. تو جو ہے
یہ جو ہے نیت اولاً ہونی چاہیے، اور زبان سے کہنا بہتر اور افضل۔ زبان سے سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ویسے کہہ دیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ میری طرف سے اور میرے اہل عیال کی طرف سے قبول کر۔ جو ہے اگر عربی میں نہیں کہہ پاتا ہے تو کہ اللہ میری طرف سے میرے اہل عیال کی طرف زبان سے کہہ لوں، لیکن اصل ہے نیت دل میں، اصل نیت دل میں، اگر دل میں نیت ہے وہ کافی ہے۔ اگر زبان سے نہیں کہہ سکا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ زبان سے کہے، سنت یہ ہے کہ زبان سے کہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، تو اس طریقے سے وہ بھی اپنی زبان سے کہے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے اہل عیال کی طرف سے قبول فرما۔ جہاں تک تیسرا سوال یہاں جو بیچ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ صحابہ تابعین سے، یہ سلف صالحین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے تھے، آپ سے ان کو ہم سے زیادہ محبت تھی۔ تو جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کام نیکی کا نہیں ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا یہ بدعت ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پہلے اپنے اکاؤنٹ کو پورا کیجیے، اپنا بینک بیلنس بڑھائیے۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے، قیامت تک کی جتنی قربانیاں ہیں وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو نیکی کے جتنے کام قیامت تک کیے جائیں گے، اسلام کے جتنے احکام بجا لائے جائیں گے، اس کا جو ہے ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، جو ہے بغیر کسی اس کے۔ اس لیے ہمیں آپ کی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ پر درود جو ہے صلوات بھیجنا ہے، اور جو ہے آپ کے لیے دعائے وسیلہ اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، نبی پر صلوات بھیجیں، اور جب بھی اذان سنیں تو اذان کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔